آج پورا ملک انگریزی زبان کے لفظ کے مطابق سفر کر رہا ہے، اور میں اس انگریزی کے سفر کے ساتھ ساتھ اردو زبان کے سفر میں بھی ہوں۔ اس عالم سفر اور بے سر و سامانی میں اس پیغام کی ویڈیو اور اس کی آواز آپ تک پہنچانے میں اگر کچھ مزید ٹیکنیکل خامیاں اور کوتاہیاں آپ کو نظر آئیں تو اس کے لیے میں پہلے سے معذرت خواہ ہوں۔ آج ہمارے سامنے سوال یہ ہے کہ ہمارا ملک آج جس لڑائی میں مصروف ہے از اٹ اے فائٹ فار نیشنل ساورنٹی اینڈ ڈگنیٹی؟ اور میرا جواب یہ ہے کہ ایبسولوٹلی یس۔ It's a long battle for our national sovereignty and independence, and we must fight till its end. ہمارے بزرگوں نے پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے 41 سال تک لڑائی کیوں کی تھی؟ اس وقت بھی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے تھے اور مطمئن تھے کہ وہ ہندوستان میں انگریزوں کے زیر سایہ یا ان کے بعد کانگریس راج میں امن اور سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں، 2 روٹی تو کما سکتے ہیں۔ لیکن علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب اس لیے دیکھا تھا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اس خواب کو اس لیے پورا کیا تھا کہ چاہے ہم 1 روٹی کم کھائیں لیکن ہم اپنے ایک آزاد اور خود مختار وطن میں اپنی مرضی سے سانس لے سکیں، ہم اپنے فیصلے آزادی کے ساتھ خود کر سکیں، ہم خود یہ طے کر سکیں کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، ہم اپنا نظام حکومت اپنے عقائد اور اپنی روایات کے مطابق خود بنا سکیں، ہم پر کوئی دھونس نہ چلا سکے، ہمیں حکم نہ دے سکے کہ ہم کس سے ملیں اور کس سے نہیں، کس سے دوستی رکھیں اور کس سے نہیں، کس سے تجارت کریں اور کس سے نہیں، ہم اپنے ہتھیار، دوست اور دشمن خود چن سکیں، کوئی ہمارے ہتھیاروں کے بارے میں فیصلہ نہ کر سکے کہ ہم کیا رکھیں اور کیا نہیں، کسی کو اپنے ملک میں فوجی اڈے اور ان کی افواج کو دوسرے ملکوں پر حملہ کرنے کے لیے راہداری نہ دیں، کوئی ہمیں بلا کر یہ حکم نہ دے سکے کہ ہم اپنا حکمران کسے چنیں اور کسے نہیں۔ ہم نے یہ عزم اور ارادہ لے کر اپنا ملک پاکستان تو 75 سال پہلے حاصل کر لیا تھا، لیکن بدقسمتی سے ہم نے ان سب مقاصد کو حاصل کرنے اور اس آزادی کو استعمال کرنے کے قابل بننے کے لیے وہ ضروری شرائط حاصل نہیں کی جن کے بغیر کوئی ملک حقیقی آزادی اور خود مختاری حاصل نہیں کر سکتا۔ ہم نے خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنے ملک کی معیشت کو مضبوط بنیادوں پر تعمیر نہیں کیا، اپنے آنے والی نسلوں کی تعلیم و تربیت، ان کی جدید علمی، سائنسی اور ٹیکنالوجی کی صلاحیتوں میں عالمی معیار کے مطابق اضافہ نہیں کیا، ان کی ذہنی اور جسمانی صحت اور ان کے علاج و معالجے کا انتظام نہیں کیا اور انہیں ایک خوشحال اور پروڈکٹیو زندگی گزارنے کا موقع فراہم نہیں کیا۔ ہمارے حکمرانوں نے اپنے ملک کی دولت خود کمانے اور اسے دانشمندی کے ساتھ ملک کی ترقی پر خرچ کرنے کے بجائے نمود و نمائش، اپنی آسائش اور غیر پیداواری اخراجات پر خرچ کیا۔ انہوں نے بدنیتی کے ساتھ ہمارے ملک کی آزادی کو سلب کرنے کے لیے دیے جانے والے قرضوں پر ملک کا انحصار بڑھایا۔ بیرونی قرض لے کر اگر اسے ملک کی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے، جدید ٹیکنالوجی اور نو-ہاؤ کو حاصل کرنے اور دنیا کی ضرورتوں کے مطابق مصنوعات بنا کر ان کی ایکسپورٹ سے اپنی فارن ایکسچینج کی آمدنی کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جائے تو ایسا قرض لینا برا نہیں بلکہ سود مند ہوتا ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں نے ان قرضوں میں سے بھاری کمیشن لے کر صرف اپنے ذاتی اکاؤنٹ بھرے۔ ہم ہر سال ان قرضوں پر صرف سود اور اصل زر کی قسط ادا کرنے کے لیے مزید قرضے لینے پر مجبور ہوتے ہیں اور اس دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری آزادی کے 43 سال بعد 1990 تک ہمارے کل بیرونی قرضے $16 ارب کے برابر تھے۔ اس کے بعد صرف 32 سالوں میں یہ قرضے 7 گنا سے زیادہ بڑھ کر اب $118 ارب کے قریب ہو چکے ہیں، اور یہ افسوسناک حقیقت ہے کہ ان غیر ملکی قرضوں کا سب سے بڑا حصہ ہمارے ملک کے 2 بڑے سیاستدان خاندانوں نے اس ملک پر لادا ہے، اور اس کے بعد ان کے عالی شان محلوں اور ان کے بچوں کے ذاتی اکاؤنٹوں میں بے تحاشا دولت میں اضافہ ہوا ہے۔
لیکن یہ ملک اور اس کے لوگ غریب سے غریب تر ہوتے گئے۔ ان کی آنے والی نسلیں بھی اس دنیا کے طاقتور ملکوں اور غیر ملکی بینکوں کے آگے گروی رکھ دی گئی ہیں۔ اور یہ بلا وجہ نہیں ہے کہ ان طاقتور ملکوں کے معمولی درجے کے سرکاری نمائندے بھی ہمارے ملک کے سفیر کو بلا کر نہایت غیر مناسب الفاظ استعمال کر کے حکم دیتے ہیں کہ ہم اپنا حکمران کسے چنیں اور کسے نہیں، ورنہ ہمارے ساتھ بھیانک سلوک کیا جائے گا اور ہمارے ملک کے با اختیار لوگ ان کے آگے سر خم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور ان عالمی طاقتوں کو ہر دم فرشی سلام کرنے والے، ان کو سجدہ کرنے والے اور ان سے بات کرتے ہوئے ہکلانے والے لوگوں کو اور اعلیٰ عدالتوں میں مجرم اور ملزم قرار دیے جانے والے لوگ ہمارے اوپر حکمران بنا دیے جاتے ہیں۔ اور ان کی لاکھوں روپے کے لباس اور زر و جواہر پہن کر روز بدلنے والی بگڑی ہوئی اولادیں ہمیں اخلاقیات اور آداب حکمرانی پر لیکچر دیتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ کیا اس سے بھی زیادہ ہم مجبور اور محقور بنائے جا سکتے ہیں؟ کیا اس سے بھی زیادہ ہماری آزادی سلب کی جا سکتی ہے؟ کیا اس سے بھی زیادہ ہماری سوورنٹی کمپرومائزڈ ہو سکتی ہے؟ اور اگر نہیں تو یہ عمران خان کی حکومت کی بحالی سے بہت آگے بڑھ کر ہمارے ملک کی آزادی اور خود مختاری کی لڑائی نہیں بن گئی ہے؟ اس ملک کے لاکھوں لوگ، نوجوان، بیرون ملک پاکستانی، عورتیں، بچے اور بوڑھے بپھر کر کس لیے سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور عمران خان کی جلسہ گاہوں میں جمع ہو رہے ہیں؟ وہ کس لیے کلمہ توحید کا ورد اور پاکستان کے ترانے گا رہے ہیں؟ یہ وہ مناظر ہیں جو اس سے پہلے اس ملک میں شاذ و نادر ہی نظر آئے ہیں۔ یہ بات اب ایک شخص کی محبت اور عقیدت چاہے وہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اس سے آگے نکل چکی ہے۔ اس ملک کے لوگوں کا یہ بے پناہ اور انپریسیڈنٹڈ غصہ اس لیے بے قابو ہوا ہے کہ ملک کے معاملات میں ایک بیرونی طاقت نے دیدہ دلیری کے ساتھ نہایت غیر مناسب الفاظ استعمال کرتے ہوئے مداخلت کی ہے، جس کے نتیجے میں کسی بھی ایسے غیر جانبدار شخص کو جس کا اپنا دامن اتنا داغدار نہ ہو برسر اقتدار لانے کے بجائے ان لوگوں کو حکومت سونپ دی گئی ہے جو اس ملک کی اعلیٰ عدالتوں سے مجرم قرار دیے جانے کے بعد سزا یافتہ ہیں۔ اور عمران خان نے عالمی طاقتوں کی مداخلت اور ڈکٹیشن کے خلاف آواز بلند کرنے کی بے مثال جرت کی ہے۔ یہ سچ ہے کہ یہ سب کچھ اس ملک میں پہلے بھی ہوا ہے۔ سہروردی اور بھٹو نے بھی اس بیرونی ڈکٹیشن کے خلاف آواز اٹھائی تھی، لیکن وہ 1957 اور 1977 تھا۔ آج 2022 ہے۔ آج اس ملک کے 6 کروڑ لوگوں اور نوجوانوں کے ہاتھوں میں موبائل اور اسمارٹ فون ہیں۔ آج وہ لمحہ بہ لمحہ خبر، اس کا آنکھوں دیکھا منظر لائیو ویڈیو پر خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور ریڈیو کی طرح آواز بدوش پیغام کو سننے کے لیے سرکاری سرپرستی میں چند ہزار چھپنے والے اخباروں اور چند محدود گھروں میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے محتاج نہیں ہیں۔ وہ آج جو کچھ بھی پورے ملک میں ہو رہا ہے، جو کچھ کہا جا رہا ہے، وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اپنے کانوں سے سن رہے ہیں۔ آج یہ لوگ خود اپنے اخباری رپورٹر، تجزیہ کار اور تبصرہ نگار اور ویڈیو بلاگر بن چکے ہیں۔ یہ ایک نئی طرح کی آزادی ہے۔ آج 2022 میں اس دنیا کے فرعونوں کے سامنے کلمہ حق کہنے کی اس جرت رندانہ نے اس ملک کے 22 کروڑ لوگوں، نوجوانوں، عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں کے دلوں کے تاروں کو ہی نہیں چھوا ہے، بلکہ اس کی گونج دنیا بھر کے تمام آزادی پسند لوگوں تک پہنچی ہے۔ اس کی بازگشت آج تقریباً 2 ماہ بعد بھی ملک بھر میں سور اسرافیل کی طرح گونج رہی ہے۔ آج 54 سال کے بعد دوبارہ اس ملک کے لوگوں میں ایک بجلی دوڑی ہے، اور جن کو یہ گونج، اس کی یہ دھمک اور ریزوننس سنائی نہیں دے رہی، جن لوگوں کو آج بھی یہ روبوٹ، فوٹو شاپ اور موبائل ٹیلی فون کی لائٹ کی دستکاری نظر آ رہی ہے، وہ محض اپنے مالی مفادات کو بچانے کے لیے کھلی منافقت کر رہے ہیں، یا کچھ بھولے بھالے لوگوں کے دلوں پر قفل لگ چکے ہیں، ان کی آنکھوں پر پردے پڑ چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ معاشرے میں ایک پرامن انقلاب کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایک پرتشدد انقلاب کا راستہ کھول دیتے ہیں۔
ہم نے ماضی میں اپنے ملک کی معیشت کو نوچ نوچ کر کھا کر اتنا کمزور کر دیا ہے کہ یہ ملک زیادہ عرصے تک سیاسی انسٹیبلٹی کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ ملک میں انارکی کچھ دشمنوں کے لیے ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کا آئیڈیل موقع فراہم کر دے گی۔ اس ملک کے سیاسی اور ریاستی اقتدار کے ادارے خاموش تماشائی بن کر نہیں رہ سکتے۔ اس ملک کے تمام لوگوں، پارلیمنٹ، ریاستی اختیار کے اداروں اور عدلیہ کو ایک وسیع نیشنل کنسنسس قائم کرنا ہوگا کہ ملکی معاملات میں بیرونی مداخلت اور ڈکٹیشن کسی صورت میں قبول نہیں کی جائے گی، اور اس قومی عزم اور ارادے کو قابل عمل بنانے کے لیے اپنی معیشت اور ریاستی اداروں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہوگا، اور اس کی اہلیت پیدا کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ ایک خوددار قوم جب عزم صمیم اور ارادہ محکم کر لے تو اس کے راستے کے بڑے بڑے پہاڑ ہٹ جاتے ہیں، سنگلاخ دیواروں میں نئے در کھل جاتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے آج سے تقریباً 85 سال پہلے ستمبر 1937 میں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ اور آزاد راستہ اختیار کرتے ہوئے جو تقریر کی تھی، اور جس کے بعد انہیں پہلی مرتبہ قائد اعظم کا خطاب دیا گیا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ مسلمان اپنے آپ پر بھروسہ رکھیں اور اپنی قسمت اپنے ہاتھوں میں لیں۔ ہمیں اپنی طاقت اور قوت کو جمع کرنا ہے، اور یہ طاقت آپ کے اتحاد اور تنظیم سے آئے گی، اور ایک ایسی قوم ابھرے گی جو اپنے شاندار ماضی اور تاریخ کے شایان شان بلکہ اس سے بھی زیادہ شاندار ہوگی۔ ہندوستان کے 8 کروڑ مسلمانوں کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھوں میں ایک جادوئی طاقت ہے، اور آج ہم کئی اعتبار سے اس وقت سے بہت بہتر حالات میں ہیں۔ آج ہم 8 کروڑ کے بجائے 23 کروڑ کے قریب ہیں۔ آج ہمیں صرف مل کر 7 قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ایک قدیم چینی کہاوت ہے، بادبانوں سے شائیں شائیں کرتی ہوئی گزرتی ہوئی ہوا پہاڑوں میں اٹھنے والے ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔